مولانا شبیر احمد عثمانی نے سچ کہا تھا۔ 20ویں صدی کے سب سے بڑے مسلمان عمر بر جھوٹ نہ بولا، خیانت کا ارتکاب کیا اور نہ پیمان شکنی کا۔ سچا مسلمان اور کیا ہوتا ہے؟ ہمہ وقت جو واز کرتا رہے۔ عصر رواں کے عارف نے 2 اصول دیے ہیں۔ تمام تر علمی ریاضت کا ثمر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ آدمی کی ترجیح اول ہو جائے، ثانیاً اعتدال، انتہا پسندی، ہجان اور تعصبات سے اوپر اٹھ کر جذباتی توازن کا حصول۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعتدال پر رہو۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو اعتدال کے قریب تر۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ان اوصاف کی ایک منفرد مثال تھے۔ توکل ان میں ایسا تھا کہ جدید تاریخ میں کسی اور سے موازنہ ممکن نہیں۔ موہن داس کرم چند گاندھی کی مقبولیت کا سورج نصف النہار پہ تھا۔ آل انڈیا کانگریس سب کچھ بہا کے لے گئی تھی، حتیٰ کہ جلیل القدر علماء کو بھی۔ اقبال کے سوا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص تھے جنہوں نے طوفان کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ اسد اللہ خان غالب نے اپنی وفات کی پیشن گوئی کی مگر جیتے رہے۔ پوچھا گیا تو جواب ملا، امسال وبائے عام میں مرنا میں نے پسند نہ کیا۔ انسانوں کی اکثریت وبائے عام میں مرتی ہے۔ اپنے عہد کے رجحانات سے کس کو چھٹکارا ہے؟ خاص طور پر اس وقت جب پورا معاشرہ ہیجان کی گرفت میں ہو۔ قومی تعصبات جس سے وابستہ ہوں وہی آدمی پورے قد سے کھڑا رہ سکتا ہے۔ خوب سوچ سمجھ کر جس نے ایک رائے قائم کی ہو، اپنے موقف کی حقانیت پر جسے پورا یقین ہو۔ قائد اعظم کے زیر استعمال ساز و سامان کی حفاظت کرنے والے نگہبان نے قرآن پاک کے ان نسخوں کا ذکر کیا جن سے آپ استفادہ کیا کرتے، محکم یقین کہ وہ حامل نہ ہوتے اگر اللہ پر ان کا ایمان پختہ نہ ہوتا۔ اس بلند مقام پر وہ کسی طرح نافذ ہوئے۔ کیا یہ فقط بچپن کی تربیت کا نتیجہ تھا، سندھ مدرسۃ الاسلام کے اساتذہ کا فیض، یا اس کے سوا بھی؟ یا یہ قرآن کریم کا اعجاز دکھائی دیتا ہے؟ اور اس کے بعض دوسرے مظاہر بھی ہیں، مثلا خود ترسی کا ان کی ہستی میں نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ کبھی غیبت کا ارتکاب نہ کرتے اور کبھی یہ شکایت نہ کرتے کہ ان کے ساتھ کسی نے زیادتی کا ارتکاب کیا ہے۔ ان کی توہین کا مرتکب ہوا۔ آج کے سیاسی لیڈروں کے برعکس اپنے بارے میں نہیں، ہمیشہ وہ اپنی قوم کے بارے میں بات کرتے۔ راولپنڈی کے مسلم لیگی لیڈر محمود منٹو نے بیان کیا، علامہ عنایت اللہ خان مشرقی نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ملاقات کے لیے مدعو کیا۔ سب جانتے ہیں کہ علامہ خبت عظمت کا شکار تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو وہ اپنا حریف سمجھتے تھے۔ ایک خاکسار نے چاقو سے ان پر حملہ کیا تھا۔ راولپنڈی کی ملاقات طے ہوئی تو محمود منٹو علامہ اقبال راولپنڈی کی ملاقات طے ہوئی تو محمود منٹو علامہ کے ذاتی عملے میں شامل تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بر وقت پہنچے۔ 5 منٹ، 15 منٹ، 25 منٹ وقت گزرتا گیا اور بلاوا نہ آیا۔ آدھ گھنٹہ بیت چکا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے تشریف لے گئے، I think he is busy۔ بہت دن بعد قائد اعظم نے جوان سال منٹو کو دہلی میں نیشنل گارڈز کی وردی میں ملبوس پایا۔ یہ مسلم لیگی محافظوں کا دستہ تھا۔ وہ ان کے پاس آن کھڑے ہوئے اور ارشاد کیا، مجھے یقین تھا کہ ایک دن تم مسلم لیگ میں شامل ہو جاؤ گے۔ منٹو بتایا کرتے تھے کہ قائد اعظم واپس تشریف لے گئے تو علامہ نے کہا، دیکھو اس شخص کو میں نے کیسا ذلیل کیا۔ جوان سال رضاکار اس نے جبر پہنچا کہ اخلاقی عظمت کا مظاہرہ تو جناب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، وقت کی پابندی، ایک شوکت، ایک وقار، احتجاج، نہ ناراضی۔ ڈسپلن کے معاملے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سخت گیر تھے۔ ان کے ADC عطا ربانی نے بعض واقعات لکھے ہیں۔ نازک ترین موقع پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کرنے والے شیر بنگال فضل حق
مرکزی دستور ساز اسمبلی کی عمارت میں پہنچے۔ ملاقات کے آرزو مند تھے مگر ہمت نہ پڑی، غلام گردش میں کھڑے رہے۔ قائد اعظم باہر نکلے تو فضل حق اتنا جھکے کہ گویا رکوع میں ہوں، نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور ہمیشہ کی طرح استوار قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے باہر نکل گئے۔ بیت المقدس میں داخلے کے ہنگامہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے درخواست کی، لباس تبدیل کر لیجئے۔ فرمایا لباس زمین کی چیز ہے اور روب آسمان کی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو خیر خوش لباس بھی تھے، اور اس پر ایام آخر میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک قول یاد آتا ہے: عمر بھر میں نے اچھا کھایا اور اچھا پہنا، بس اب میرا مال تمام ہوا۔ شخصیت ایسی سحر انگیز تھی کہ مشتاق یوسفی کے بقول سر سے پاؤں تک چہرہ ہی چہرہ۔ ایک دوسرا واقعہ بھی عطا ربانی نے لکھا ہے کہ حسین شہید سہروردی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دفتر میں طلب کیے گئے۔ وہ خود ایک دبنگ آدمی تھے مگر ایسے گڑبڑائے کہ شیروانی کے اوپر بٹن بند کیے بغیر ہی کمرے میں داخل ہو گئے۔ ڈانٹ ڈپٹ وہ بالکل نہ کرتے، لازم ہوتا تو ضروری سوال کرتے، ضائع کرنے کے لیے وقت ان کے پاس تھا ہی نہیں۔ کسی سے الجھنا ان کے مزاج کا حصہ کبھی نہ تھا۔ ریاضت کیش بے حد۔ محترمہ فاطمہ جناح کہتی ہیں کہ کھانے کے لیے وہ انہیں بلانے جاتی تو ہمیشہ چند منٹ طلب کرتے، اکثر دوسری بار بھی، کبھی کبھی تو تیسری بار بھی یہ فرماتے: اب آپ کھانا شروع کیجئے، میں ابھی آتا ہوں۔ ڈان کے ایڈیٹر الطاف حسین نے آخری گول میز کانفرنس کا احوال لکھا ہے کہ آخر شب بریفنگ کے لیے وہ بلائے جاتے جب ہندوستان میں سورج ڈوب رہا ہوتا، بات کرتے گاہے توقان کا اس قدر غلبہ ہوتا کہ آنکھیں مند جاتی۔ لیاقت علی خان نے ایک شب کا ذکر کیا ہے جب ایک ہنگامی ضرورت سے انہوں نے دستک دروازہ کھلا تھا، سوٹ اور بوٹ پہنے صوفہ پر دراز قد گہری نیند سو رہے تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے امتیازات میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیشہ وہ متوجہ پائے جاتے، کبھی کسی نے عدم توجہی اور بے نیازی کی شکایت نہ کی۔ مستقل طور پر ایسا شخص ہی حسن سلوک کا مظاہرہ کر سکتا ہے اپنی خامیوں پر جس نے قابو پا لیا ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اپنے اثر ہی نہیں، خود اپنے آپ سے بھی جنگ لڑتے ہوئے گزری۔ تعصبات سے وہ بالا تر تھے۔ بی بی سی کے نمائندے نے سوال کیا: کس فرقے سے آپ کا تعلق ہے؟ فرمایا: جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جس شب کراچی میں فساد ہوا، ہندو خاندانوں کے لیے فکر مند رہے اور ذاتی طور پر احکامات دیے۔ آرزو تھی کہ یہ لوگ پاکستان چھوڑ کر نہ جائیں۔ زندگی بھر کسی شخص کی اس بنا پر حمایت یا مخالفت نہ کی کہ اس کا تعلق فلاں نسل، فرقے، مذہب یا ملک کے ساتھ ہے۔ اگرچہ ایک بار پنجاب کے انگریز گورنر سے کہا تھا کہ "یس آئی ایم اے پریجوڈائزڈ مسلم"، اس وقت جب اس نے تعصب کا دانہ دیا، مراد یہ تھی کہ میں اپنی قوم کے بارے میں بہت حساس ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے: اپنی قوم کی مدد کرو مگر ظلم میں نہیں۔ فصیح بہت تھے، دیکھیے مسلمان کا لفظ یہاں کیا تیور رکھتا ہے۔ سیکولر اور ملا ان کا تاثر مؤثر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ پاپائیت کے وہ خلاف تھے اور سیکولر کا لفظ ایک بار بھی ان کی زبان سے نہ نکلا، جبکہ ایک زمانہ ان کی گردان کیا کرتا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے سچ کہا تھا کہ 20ویں صدی کے سب سے بڑے مسلمان عمر بھر جھوٹ نہ بولا، خیانت کا ارتکاب کیا اور نہ پیمان شکنی کا۔ سچا مسلمان اور کیا ہوتا ہے؟ ہمہ وقت جو واز کرتا رہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی اسلامی تعلیمات پر مبنی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔